السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ سوال ہے کہ شادی کی بندش کا حل کیا ہے اور کیا اس طرح رشتے باندھ دیے جاتے ہیں؟ تو پہلی بات ہے بھائی جان کہ رشتوں کی بندش کے حوالے سے کہ رشتے باندھ دیے جاتے ہیں اور اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے رشتوں کے بندش کے حوالے سے کہ جب بھی آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی بڑے ہوئے تو کچھ لوگ وہ عاملوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا فلاں عزیز ہے، رشتہ دار ہے، وہ ہم سے رشتہ لے لے یا ہم کو وہ رشتہ دے دے۔ اور پھر جو عامل ہوتا ہے وہ کوئی تعویذ دے دیتا ہے، خواہ وہ تعویذ انڈے پہ لکھ کر دے، بکرے کی ہڈی پہ لکھ کے دے، کوئی آگ میں دبانے کے لیے دے، کوئی قبرستان میں دبانے کے لیے دے، کسی درخت کے ساتھ باندھنے کے لیے دے۔ آپ کو ادھر سے رشتہ ملے یا نہ ملے، آپ کی بیٹی کا اس کی طرف رشتہ ہو یا نہ ہو، تو ان کے گھر میں یہ مسائل پیدا ہو جائیں گے کچھ، اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں بھی ان کا رشتہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ حسد کی بنا پہ کسی کے پاس گئے اور پھر اس سے یہ عمل کروایا کہ ان کی شادی نہ ہو۔ اس بنا پر بھی رشتے نہیں ہوتے۔ بعض اوقات بچہ انکار کر دیتا ہے، بعض اوقات بیٹی انکار کر دیتی ہے، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو یا ان کے وہ بیٹی والوں کے گھر پسند نہیں آتا یا بیٹے والوں کے، اور اسی طرح ہی معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اور دوسری وجہ رشتوں کا نہ ہونا یہ نظر بھی ہے۔ نظر کی وجہ سے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ دیکھا کہ ایک صحابی عورت ایک بچی کو دم کر رہی ہے، پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ کہا جی اسے نظر ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں اسے جن کی نظر ہوئی ہے، اسے دم کرو۔ تو معلوم ہوا کہ جن کی نظر بھی ہوتی ہے، تو اسی طرح کچھ بچے اور بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اگر جن کی نظر ہو جائے تو ان کے رشتے بھی نہیں ہوتے۔ اور تیسری بات رشتوں کے نہ ہونے کی کہ وہی وجہ ایک تو بنتی ہے کہ جب کسی عمل سے عمل کروایا، ایک وقت آیا کہ اسی عمل سے ان پہ شیاطین مسلط ہو گئے اور پھر وہ کہیں بھی اس کا رشتہ نہیں ہونے دیتے، اور وہ لوگ بیچارے اسی طرح مارے پھرتے ہیں، اور پھر کبھی کسی کے پاس جا کبھی کسی کے پاس جا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کی تشخیص ہونی چاہیے کہ یہ رشتہ بوجہ جادو بند ہے یا بوجہ نظر بند ہے، اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کرو یا کوئی اہم کام کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کیا کرو۔ آج کے دور میں ہمارا استخارہ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو کہہ دیتے ہیں جی بچی کا یہ نام ہے، یہ ماں کا نام ہے، یہ باپ کا نام ہے، یہ بیٹے کا نام ہے، اس کا استخارہ کرنا غلط ہے۔ استخارہ خود کرو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد 2 نفل پڑھیں، اور نفل پڑھنے کے بعد دعا استخارہ پڑھا کریں۔ جب تک آپ کے بچوں کی شادی ہو نہیں جاتی یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا، بچوں کی شادیاں ہوں گی اور یہ بندش ختم ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر نظر کا معاملہ ہو اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ نظر کس کی ہوئی ہے، تو جس کا یہ معاملہ ہے اس کو چاہیے کہ استخارہ کرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ غسل کرے، نہائے، تو پہلے اپنی دائیں بغل دھونا ہے،
پھر بائیں دھونا ہے کسی برتن میں، مکمل وضو کرنا ہے، اور پھر حتیٰ کہ پاؤں بھی دھونا ہے، اور وہ کپڑے جو دھونے والے ہیں اس شلوار کی آسن دھو لینا ہے، وہ پانی سر کے پچھلے حصوں پہ کندھوں پہ ڈال کر اس کے بعد پھر اس نے صاف پانی سے نہانا ہے، اور انشاءاللہ یہ مسائل ختم ہوں گے۔